السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ایک بار پھر میں اپنے چینل اہل سنت اسٹڈی آفیشیل پر آپ کے لیے ضروریات دین کا ایک اہم ٹاپک آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو 70% لوگ لگ بھگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، اور بہت آسانی کے ساتھ میں آپ کو یہ چیزیں سکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ وضو کا طریقہ اور غسل کا طریقہ اور اس میں کی جانکاری نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو یہ فوٹو میں آپ دیکھیں، اتنے بچوں کا انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کا ٹیسٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے، یہ اتنے نام ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضروریات دین سیکھنا کس لیے آپ اندازہ لگا لیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر کا کورس کرتا ہے تو وہ ڈاکٹر بنے گا، اگر کوئی انجینئرنگ کرتا ہے تو وہ انجینئر بنے گا، اگر کوئی لا کا کورس کرتا ہے تو وہ لوئر یعنی وکیل بنے گا، اگر کوئی جو ہے ماسٹرز کا کورس کرتا ہے تو وہ ٹیچر بنے گا، اگر کوئی جو ہے کوئی بھی کورس کرتا ہے تو وہ بنے گا۔ لیکن ضروریات دین کیا ہے، اور قرآن و سنت اگر سیکھیں گے تو ہمارا بچہ کیا بنے گا؟ ایک سچا مسلمان اور باعمل مومن مسلمان بنے گا۔ ٹھیک ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا ہی صرف ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا، اس لیے ہمارا خاتمہ بھی بالخیر ہونا چاہیے، اور ضروریات دین ہم سیکھیں گے اور پڑھیں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم کامیاب مسلمان بنیں گے، اور چیزوں کو ضرور سیکھیں اور دوسروں کو ضرور شیئر کریں۔ میرے چینل پر پہلی بار آئیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو میری جو ہے آپ تک پہنچ جائے۔ تو اتنے بچوں کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ رہے گا، اور میں آپ تک بھی یہ چیزیں آسانی کے ساتھ آج سکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ثنا سے لے کے دعائے قنوت تک نماز کا رہے گا، یہ آپ تصویر میں دیکھیں، اور اس کو جو ہے آپ یاد کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور 5 وقت کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہے آج یہ بھی میں آپ کو سکھانے والا ہوں، اور یہ بچوں کو یاد کرنا ہے۔ نمبر 3 ہے ہمارا ارکان اسلام کیا ہیں، کلمے سنانے ہیں، اور نماز کے فرائض اور نماز کی شرطیں اور نماز کے واجبات، یہ تینوں چیزیں میں پچھلی ویڈیو میں نماز کے بارے میں بتا چکا ہوں، آپ میری پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی نماز درست ہو جائے۔ اگر آپ کو نماز کے فرض اور نماز کی شرطیں، نماز کے واجبات کی جانکاری ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نماز میں کوئی بھی غلطی نہیں کریں گے، اور آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور نمبر 9 ہے وضو اور غسل کے فرض اور اس کی دعائیں جو ہے بچوں کو سنانی ہے، آپ یہ تصویر میں دیکھ لیں۔ وضو کی، غسل کی، آنے جانے کی دعا کیا ہے یہ آپ تصویر میں دیکھیں، یہ بھی یاد کر لیں، اور کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کی دعا کیا، یہ آپ بچوں کا رہے گا امتحان میں، یہی بچوں کو یاد کرنی ہے، یہ بھی یاد کریں۔ اور نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ وقت کی نماز کی نیت کیسے کریں، اگر آپ کو کسی بھی وقت کی نماز کی نیت کرنی ہے تو وہ کیسے سیکھیں، اس کا آسان طریقہ، بہت سارے لوگوں کی نیت یاد ہی نہیں ہوتی، ان کو بار بار جمعے میں یا کہیں بھی عیدگاہ میں یا کہیں بھی ان کو بتانا پڑتا ہے بار بار۔ آج آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں سیکھ جائیں گے۔ تو فرضوں کی نیت، پہلے ہم فرضوں کی نیت سیکھیں گے۔ فرضوں کی نیت ہم کیسے کریں گے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز، یا 4 کرنا ہے تو 4 رکعت نماز، اور 3 رکعت مغرب کی پڑھنے تو 3 رکعت نماز۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، یہ کہنا ہے۔ اور وقت فجر کا، فجر کی نماز پڑھنے تو فجر کا نام لیں، ظہر کی نماز پڑھنے تو ظہر کا، عصر کی نماز پڑھنے تو عصر کا، مغرب کی نماز پڑھنے تو مغرب کا نام لیں، عشاء کی نماز پڑھنے تو آپ عشاء کا نام لیں۔ تو یہ میں نے 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت فجر کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے تو بولیں پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ اس طرح سے آسانی کے ساتھ نیت ہو گئی۔ نیت وہی ہے، صرف آپ کو وقت کا نام اور جو ہے رکعتوں کا نام لینا ہے، اور وقت کا نام چینج کرنا۔ نیت سب میں یہی رہے گی، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز یا 3 رکعت نماز، وقت کا نام آپ لے لیں جو سی وقت کی نماز آپ پڑھ لیں، یہ فرض کی نیت ہو گئی۔ سنت کی نیت میں تھوڑا سا فرق ہے، سنت اور وطر کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز، یعنی 2 رکعت سنت فجر کی پڑھ رہے ہیں، یا 4 رکعت سنت ظہر کی ادا کر رہے ہیں، یا 3 جو ہے وطر آپ ادا کر رہے ہیں۔ تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت پڑھنے تو سنت کا نام لیں، نفل پڑھنے تو نفل، وطر پڑھنے تو وطر کا نام لیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت فجر کا، وہی چیز جو سیم، فجر کی پڑھنے سنت تو فجر کا نام لیں، ظہر کی سنت پڑھنے تو ظہر کا نام لیں، عصر کی سنت پڑھنے تو عصر کا، مغرب کی سنت پڑھنے تو مغرب کا نام لیں گے، اور عشاء کی سنت پڑھنے تو آپ عشاء کا۔ ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت فجر کا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح سے یہ آسانی سے نیت ہو گئی۔ اب آئیے ہم وضو کی طرف چلتے ہیں۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کے اندر جو ہے 4 فرض ہیں، تو 4 فرضوں کو ہم ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا وضو ہوگا۔ اگر ہم نے اس میں ایک بھی کمی کر دی تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا۔
तो नंबर 1 है हमारा चेहरा धोना। चेहरा धोना क्या है? चेहरे का मतलब ये नहीं कि हमें खाली ये धो लिया और हमारा वुज़ू हो गया। इस पेशानी से और थोड़ी के नीचे तक और इस कान से इस कान की लो तक हमें मुकम्मल तरीके से धोना है चेहरे को, तब हमारा ये फ़र्ज़ अदा होगा। अगर एक बाल भी बराबर यहाँ की जगह और ये जगह भी सूखी रह गई तो वुज़ू नहीं होगा, और वुज़ू नहीं हुई तो नमाज नहीं होगी। और दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना, यानी यहाँ से पंजों से लेकर और ये कोहनी के पीछे तक जो है हमें 3 बार धोना है। और नंबर 3 है सर का मसा करना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसमें लोग गलती अक्सर करते हैं और खिलाफ सुन्नत मसा करते हैं। मसा जो है चौथाई सर का मतलब होता है ये जो सर का हिस्सा है यहाँ से और यहाँ तक ये चौथाई सर, लेकिन हम जो है पूरे सर का मसा करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। ये तीनों उंगलियां इस तरह से मिला लें और तीनों उंगलियां इस तरह से मिला करके तीनों उंगलियों को आप इस तरह से मिला लें और इस तरह से मिला के जो आप ये पेशानी का जो हिस्सा है आप यहाँ से मसा शुरू करें। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि उसको चूम करके मसा करते हैं। मेरे भाई, चूम करके मसा नहीं होता, ये खिलाफ सुन्नत है, क्योंकि चौथाई सर का मसा फर्ज है, ना कि चेहरे का। ये चेहरा है और सर यहाँ से शुरू होता है। तो लोगों को बताओ तो बहस करने लग जाते हैं कि यार हम तो ऐसे करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हुए आ रहे हो तो ये तो देखो हमारे नबी ने क्या तरीका बताया, ये तो चीज़ सीखो। तो 3 उंगलियों को इस तरह से करके पेशानी के यहाँ से जगह से यहाँ से और इन तीनों उंगलियों को हम जो है सर की तरफ लगा करके पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे। तीनों उंगलियों को लगा के लेके जाना, ना कि पूरे हाथ को। 3 उंगलियों को पीछे की तरफ लगा करके लेके जाएंगे ऐसा करके, और जब पलटाएंगे वापस तो ये दोनों हथेलियाँ कानों के यहाँ से लगा करके लेकर के आएंगे और ये उंगलियाँ से यहाँ का मसा कर लेंगे, कानों का खिलाल कर लेंगे, अंगूठा कान के पीछे। ठीक है, तो इस तरह से हम मसा करेंगे, कभी भी चूम करके मसा ना करें। ज़्यादातर लोग इसमें ही गलतियाँ करते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, मसा करने का तरीका यही है। आप इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। और अगर आपने मसे में गलती कर दी, पूरा नहीं किया, तो आपकी नमाज नहीं होगी। और दोनों पैरों को टखनों तक धोएं, यानी टखनों से ऊपर तक आप जो है अपने दोनों पाँवों को धो लें। अब वुज़ू मुकम्मल कैसे होगा? सुन्नत तरीका क्या है कि वुज़ू की नियत कर लें। वुज़ू की नियत ये देख लें आप, और बिस्मिल्लाह पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। वुज़ू करने से पहले दोनों हाथों को 3 बार धोएं और मिसवाक की लकड़ी जो है आप ले लें, उससे सुन्नत है मिसवाक करें। मिसवाक ना हो तो 3 बार उंगली से साफ़ कर लें और 3 बार कुल्ली कर लें। 3 बार नाक में पानी डाल लें, और ये नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, ये सुन्नत मुअक्कदा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सुन्नत को छोटा हल्का समझकर छोड़ देते कि यार सुन्नत ही तो है, इसके बगैर भी काम चल जाएगा। नहीं मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ पसंद है वो अल्लाह को भी पसंद है। तो इसलिए हमें हर सुन्नत को आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जो ज़रूरी है उसे हमें अदा करना है। और फिर हम तो आका के ग़ुलाम हैं माशा। तो नाक में पानी चढ़ाना और हाथ पैरों में खिलाल करना, यानी उंगलियां जब हम धो रहे हैं पाँवों की, तो उंगलियों को, ये नहीं पाँव को आपने धो लिया तो हो गया काम। नहीं, आपकी जो उंगलियां मिची हुई हैं, मिली हुई हैं, आप उनको उंगलियों से लगा करके आप जो है पानी पहुंचाएं। उंगलियां लगा करके खोल करके पानी पहुंचाएं। और हर हिस्से पर वुज़ू जब आप कर रहे हैं तो 3-3 बार धोएं ताकि सब जगह पानी बह जाए। और 1 मरतबा पूरे सर का मसा करें। याद रखें, मसा जो है 1 ही बार होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस तरह से सर पे फेरा और अपने हाथों को बार बार इस तरह से घुमाएंगे और फिर ऐसे चूमेंगे। ये चूमना तो मसे में है ही नहीं, और ना ही मसा बार बार होता है, ना ही मसे पे कान के बार बार होता है, 1 ही बार होगा। ऐसे ही जो मैंने तरीका पहले बताया कि 3 उंगलियां मिला करके हमें जो है मसा करना है, सर के पीछे लेके जाना है और फिर ये हाथ को साइडों में लगा के लेके जाना है, हथेलियों को यहाँ से, और ये उंगलियां जो है यहाँ लगानी है कानों में, और कानों के नीचे इसका जो है खिलाल करना है। तो मसा 1 ही बार होगा, बार बार मसा नहीं होता। बहुत सारे लोग इस तरह से मसा करेंगे, फिर लेकर आएंगे, फिर पीछे हाथ आगे पीछे करेंगे, तो ये खिलाफ सुन्नत है और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। ये फ़र्ज़ है, क्योंकि फ़र्ज़ में आप कोताही नहीं कर सकते, और स्टेप बाय स्टेप इसको करें। तरतीब से वुज़ू करें। तरतीब से वुज़ू करने का मतलब ये है कि आप वुज़ू में बातें ना करें। वुज़ू कर रहे हैं तो वुज़ू ही कर लें। ऐसा नहीं हो कि आप वुज़ू कर रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं, हाथ चेहरा धो लिया और आप बैठ के बातें करने लगे और इतना चेहरे का पानी सूखा करते रहें। ये हो गया हमारा वुज़ू का तरीका। और गुस्ल का फ़र्ज़, अमूमन लोग जानते हैं कि गुस्ल में कुल्ली करना फ़र्ज़ है। कुल्ली करना गरारे के साथ, रोज़ा ना हो तो। और नाक में पानी चढ़ाना। नाक में जो पानी है वो कहाँ तक चढ़ेगा? ये जो हमारी नाक की नरम हड्डी है, जहाँ तक ये नाक हमारी दबती है, तो यहाँ तक पानी पहुँचाना जो है फ़र्ज़ है। और पूरे बदन पर पानी बहाना ये जो है फ़र्ज़ है। अगर एक भी हिस्सा बाकी रह गया तो हमारी नमाज नहीं होगी। अगर किसी के
کان میں بالی ہے تو وہ اس کو گھما کر کے، یا عورتیں ہماری غسل کرتی ہیں، ہماری ماں اور بہنیں وضو یا غسل کرتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں اگر چوڑیاں ہیں یا ان کے کان میں اگر کوئی سونے کی یا چاندی کی کوئی چیز انہوں نے پہن رکھی ہے تو وہ پانی ڈالیں گے تو اس کو روٹیٹ کریں گے، اس کو گھمائیں گے تاکہ اس کے اندر پانی پہنچ جائے۔ یا اگر ہمارے کہیں چوٹ لگی ہوئی ہے، زخم ہو گیا اور اس پہ جو ہے کھڈا ہے اور وہاں پر جو ہے پانی نہیں پہنچا تو آپ وہاں پر انگلی رکھ کے پانی پہنچائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہیں ایسی جگہ چوٹ لگی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے نقصان دہ پانی وضو اور غسل نہیں کر سکتے تو آپ اس جگہ پہ مسح کر لیں، یعنی ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے تو آپ ہاتھ پہ جو ہے مسح کر لیں اگر اس پہ پانی پہنچانے کا آپ کو منع کیا گیا ہے تو، کیونکہ بہت سارے لوگ ناپاک رہتے ہیں اور اس لیے کہ یار میرے کو ڈاکٹر نے منع کیا، میں نہا نہیں سکتا، غسل نہیں کر سکتا، میرے چوٹ لگی ہوئی ہے۔ میرے بھائی، آپ کے جہاں چوٹ لگی ہے اس حصے کو آپ تھیلی سے پولیتھین سے کور کر لیں اور اس جگہ کو گیلے ہاتھ کریں اور اس طرح سے ہاتھ پھیلا کے جو ہے آپ جو ہے مسح کر لیں گیلے ہاتھ سے جہاں چوٹ لگی ہے، اور باقی حصے کو آپ جو ہے دھو لیں، ناپاک رہنے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یاد رکھیں، کبھی وضو اور غسل میں ایسا ہو تو آپ مسح کر لیا کریں۔ اب آئیے سنت کیا ہے غسل کی؟ غسل میں سنت ہے نیت کرنا، یہ آپ نیت دیکھ لیں، اور نویت ان اغتسل من غسل الجنابۃ لرفع الحدث، اور جب غسل کرنے آپ جا رہے ہیں تو سنت یہ ہے کہ آپ پہلے ناپاکی کو دور کر لیں اور استنجا کر لیں۔ اور اگر کسی صاحب نے مان لیے کہیں جا رہے ہیں یا کہیں پر رہ گئے یا کہیں ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پانی نہیں ہے تو استنجا اگر انہوں نے نہیں کیا تو کیا وہ ناپاک ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ناپاک نہیں ہوئی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں میں نے آپ کے اسکرین پہ دے دی ہیں، آدمی ان چیزوں کے نہ کرنے کی وجہ سے کبھی ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ آپ گھر پہ آئیں، استنجا کریں، کپڑا چینج کر کے آپ نماز کو چلے جائیں، آپ ناپاک نہیں ہوں گے۔ جب استنجا کر لیں گے، اپنا جسم دھو لیں گے، اس کے بعد آپ وضو کر لیں، یہ غسل میں سنت ہے۔ اور جو وضو ہم نے غسل میں کیا ہے، اگر غسل میں وضو کیا یعنی غسل سے پہلے جو وضو کیا وہی وضو سے ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمیں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بدن کو ملنا اور یعنی مسل کر کے دھونا تاکہ سب جگہ پانی پہنچ جائے، 3 بار پانی بہانا تاکہ ہر حصے پر پانی بہہ جائے۔ غسل کرنا سنت کب ہے؟ جمعے کے دن سنت ہے، عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، اور احرام باندھتے وقت، اور ہر نیک کام کرنے سے پہلے غسل کرنا جو ہے سنت ہے۔ تو اس طرح سے اگلی ویڈیو میں وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ چیزیں آپ کو کیسی لگی؟ آپ ضرور ان چیزوں کو دوسروں تک شیئر کریں اور اپنی نمازوں کو بہتر کریں۔ اور میں اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو کہوں گا کہ آپ جتنے بھی بچے ہمارے وہ اس ٹیسٹ میں ضرور بیٹھیں اور اس کو یاد کریں اور سنائیں، کیونکہ جو آئے گا وہ پڑھے گا ضرور، جو نہیں آئے گا وہ کیسے سیکھے گا۔ اور ہر مسلمان پر ان چیزوں کا ضروریات دین میں جو ہیں، جو عبادت کے لیے ہیں، احکام کے لیے ہیں، وہ تمام چیزیں ہم پہ جو ہے فرض ہیں۔